وہ رات آج بھی جب آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کوئی پرانی لاش سڑ رہی ہو۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا فرحان کو فون پر یقین دلا رہا تھا کہ پرانی ہوٹل میں تنہا رات گزارنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ارے یار، یہ تو صرف ایک ویران عمارات ہے۔ میں نے کیمرہ اور ریکارڈر بھی ساتھ لے رکھا ہے، کل صبح تمہیں سارا فوٹیج دکھاؤں گا۔ لیکن جانتا تھا کہ میری آواز میں کان پن تھا۔ یہ ہوٹل شہر سے 20 میل دور ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ مقامی لوگ اسے شیطان کی حویلی کہتے تھے۔ قصہ کہانیاں تھیں کہ یہاں ایک زمیندار نے اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کر کے دیواروں میں چنوا دیا تھا۔ پرانی بات تھی، مگر ہوٹل آج بھی ویسے کا ویسا تھا جیسے وقت نے اسے چھو کر بھی نہ چھوا ہو۔ میں نے فون بند کیا اور اپنا بیگ اٹھایا۔ مرکزی دروازہ غراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلا، جیسے کوئی جانور بیدار ہو رہا ہو۔ اندر کی ہوا میں دھول اور سڑاند کا ملا جلا احساس تھا۔ لابی وسیع تھی، ایک طرف کا فرنیچر بوسیدہ ہو چکا تھا، ایک بڑی سی گھڑی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی، اس کی سوئیاں 10 بجے کے وقت پر جامد تھی۔ میں نے ٹارچ جلائی اور رجسٹریشن ڈیسک کی طرف بڑھا۔ پرانا رجسٹر اب بھی وہی پڑا تھا۔ میں نے اسے کھولا۔ آخری اندراج 1947 کا تھا، نان احمد حسین، کمرہ نمبر 13۔ میں نے سوچا، کیا ہوا اگر کمرہ نمبر 13 ہے؟ یہ تو محض ایک عدد ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا، صرف لمبی تاریک راہداری تھی جو نگلنے کو بے قرار تھی۔ کمرہ نمبر 13 تک پہنچنے میں 5 منٹ لگے۔ دروازہ تالے سے بند تھا۔ میں نے پرانا چابیوں کا گچھا نکالا جو میں نے کونے میں پڑے ایک ڈبے سے لے لیا تھا۔ تالے میں چابی پھیری تو وہ خود سے کھل گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر حیران کن تھا۔ کچھ بالکل نیا لگ رہا تھا، جیسے ابھی ابھی کوئی یہاں سے گیا ہو۔ بستر تازہ تھا، میز پر ایک پرانا ریڈیو تھا جو صاف ستھرا تھا۔ میں نے سوٹ کیس رکھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ریڈیو میں سے آواز آئی، آج کا موسیقی کا پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ 1947 کا ایک پرانا گانا تھا۔ میں نے ریڈیو کو دیکھا، وہ تو پلگ سے باہر تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جلدی سے ریڈیو بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ گانا چل رہا تھا۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، راہداری خالی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور واپس آیا۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے، اور ریکارڈنگ شروع کر دی۔ لوگ یہاں عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کی بات کرتے ہیں، میں ابھی تک کچھ۔ میری آواز رک گئی۔ باتھ روم کا دروازہ آہستہ سے کھل رہا تھا۔ اندر سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ٹارچ اس طرف کر کے دیکھا۔ باتھ روم خالی تھا، مگر بیتھ ٹب میں پانی بھرا ہوا تھا اور اس کا رنگ گہرا سرخ تھا، جیسے خون ہو۔ میں پیچھے ہٹا، میرے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ اندھیرے میں نے محسوس کیا کہ کوئی میری طرف بڑھ رہا ہے۔ سانسوں کی آواز آ رہی تھی، پرانی اور گھر گھراہٹ بھی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ اٹھائی اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ دروازہ بند تھا۔ میں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کوئی ہے؟ کوئی تو ہے؟ پھر ایک آواز آئی بالکل میرے کان کے پاس، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک عورت کا سایہ دیوار پر بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، میں وہ ہوں جس کا تم نے مذاق اڑایا۔ یہ احمد حسین کی بیوی تھی، وہی جسے اس نے چنوا دیا تھا۔ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ میں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، پیچھے سے آواز آ رہی تھی، تم سب یہی کرتے ہو، ہمارے درد کا تماشا بناتے ہو، اب تمہیں ہمارا درد محسوس ہوگا۔ کمرے کا درجہ حرارت یکاک گر گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ میں نے چیخ مارنی چاہی، مگر آواز باہر نہیں نکلی۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہے۔ میں دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیوار پتلی ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ مایا ہو۔ میں نے مزاحمت کی، مگر ناکام رہا۔ آخری نظر میں نے کمرے کی گھڑی پر ڈالی، اس کی سوئیاں چل رہی تھی اور وقت 10 بجے ہی تھا۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ پار ہوٹل کے باہر فرحان اور مقامی لوگ کھڑے تھے۔ ہوٹل کا دروازہ بند تھا۔ فرحان نے پولیس کو فون کیا۔
جب دروازہ توڑا گیا تو اندر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا دہائیوں سے تھا، بوسیدہ ویران۔ کمرہ نمبر 13 میں میرا کیمرہ اور ریکارڈر پڑا تھا۔ ریکارڈنگ میں صرف میری چیخیں تھیں اور ایک عورت کے رونے کی آواز۔ میرا کوئی نشان نہیں ملا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی رات کے 10 بجے ہوٹل سے ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، اور کبھی کبھار ایک نئی آواز بھی سنائی دیتی ہے، ایک مرد کی آواز جو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اور جب بھی کوئی ہوٹل کے قریب جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے دیواریں سانس لے رہی ہو، اور ان میں سے ایک دیوار پر 2 نئے نشان ہیں، ایک پرانی عورت کا اور ایک نئے آدمی کا۔ The end. Thanks for watching. Subscribe to my channel, Endless Rise.